क्या आप जानते हैं उस्ताद मलिक याद साहब के 15 साला चैंपियन होने का राज? जी, हम बात कर रहे हैं हसन अब्दाल व टेक्सला के, जो पिछले 15 साल से अस्सू और जेड के हकीकी चैंपियन हैं। उनके कबूतरों का राज, उनकी नायाब जो नस्लें हैं इनके पास, आज दोस्तों भाई इस वीडियो में आपको उनका शो करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम टेक्सला सिटी में उस्ताद मलिक याद साहब के सेटअप के ऊपर मौजूद हैं। दोस्तों, इनकी फतवात का एक लंबा सिलसिला है। पिछले 15 साल से अस्सू और जेड के चैंपियन हैं और इनके पास इंतहाई नायाब किस्म की ब्रीड मौजूद है। तो इस वीडियो में आज आपको उनके नायाब कबूतरों का शो करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि ये पिछले 15 साल से किस तरह, ऐसा कौन सा राज है जिससे ये चैंपियन बनते आ रहे हैं। तो दोस्तों भाइयों, आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और आखिर में वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ और गपशप का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम जी। फवाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम छोटे बंदों के पास आप आए हैं शौक करने के लिए। तो सारी कोशिश है इंशाल्लाह अच्छी शौक कराएं आपको, तो अच्छी शौक का मुजाहरा करें। सब लोगों को ये बताएं कि अच्छी शौक करें, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना अल्लाह ताला फल देगा। ठीक है, बेशक तो जी। उस्ताद जी, आपने बात की है कि छोटे शौकीन, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आप तो कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम है माशाल्लाह। आपकी जो परफॉर्मेंस है तमाम लोग बखूबी जानते हैं। पिछले 15 साल से सुना है आपके बारे में कि आपकी हमेशा से जो पोजीशन है, बड़ी चैंपियन परफॉर्मेंस रही है। तो आज इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी जो बात है या ऐसे कौन से कबूतर हैं आपके पास कि जिसकी वजह से आपकी बड़ी चैंपियन परफॉर्मेंस आ रही है। तो आप ये बताएं कि आपका तल्लक कौन सी पार्टी से है? जी फवाद भाई, मेरा उस्ताद उस्मान मेहदी खान, तो ये हमारे उस्ताद हैं। उसके बाद जो हमारी पार्टी के हेड है ना, वो सैफुल्लाह खान बलवाल है। अच्छा ठीक अच्छा है, जी। माशाल्लाह, हाँ, कबूतर पाकिस्तान की कबूतरबाजी पाकिस्तान का की। एक बड़ा नाम, एक मोस्ट सीनियर पर्सन। तो माशाल्लाह उस्ताद भी हमारे शरीफ हैं, अच्छी शौक करते हैं, हमें बेशक भी अच्छी तरबियत देते हैं। तो हमारी थोड़ी शौक है, थोड़ी जुनूनी सी है, जी। पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक शौक कर रहे हैं। लोगों को भी अच्छा गाइड करते हैं हम, अच्छा बताते हैं, अच्छी शौक करें, अच्छी मेहनत करें, अच्छा दाना डालें। तो कबूतर को कम से कम मालिक खुद टाइम ज़्यादा देगा, तो अल्लाह ताला कामयाबी आपको फिर हासिल होगी ना जरूर। इंशाल्लाह। उस्ताद जी, आप शो की तरफ कब आए, कैसे आए, कितना टाइम हो गया आपका? अ, फवाद भाई, शौक की बात करें तो तकरीबन मैं 10-12 साल का था। अच्छा। अभी मेरी 47 साल उम्र हो गई है। माशाल्लाह जी। तो जिस वक्त मैं शौक में आया हूँ प्रॉपर, ये 1995-96 में मैं शौक में आया हूँ। उसके बाद छोटे कप थे। 2000 के बाद ओपन कप हमने उड़ाए हैं तहसील के लेवल में। जी।
اس کے بعد پھر ضلع کے اڑائے ہیں، پنجاب بھی میں نے 16 میں اڑایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً میں تعداد میں اسو میں اور جیٹھ میں زیادہ تعداد میں کپ اڑاتا ہوں، میرا کوئی کپ مس نہیں ہوتا۔ جو مجھے کپ انوسر ہے دعوت دے، اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میری انٹری کر دے۔ اچھا، آپ کی جو چھت ہے وہ اس ایریے کے یا ایریے سے باہر جتنے بھی کپ آرگنائز کیے جاتے ہیں میکسیمم میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ تو اتنے عرصے سے آپ کبوتر بازی کر رہے ہیں اس ایریے میں، تو اس ایریے کے ویدر کا بھی بتائیں کہ ویدر کیسا ہے کبوتر ویدر بازی کے حوالے سے؟ فہد بھائی اس ایریے کا ویدر تھوڑا سا غلط ہے، جی پر جو انسان خود اپنے دماغ سے چلے نا جی تو پھر نظام اللہ تعالیٰ چلا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویدر ہمارا غلط ہے، گرمی ہو تو زیادہ ہوتی ہے، جی تو دن کو 2 بجے یا 3 بجے ہمارا موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے، تو جو پرندے ہیں پھر وہ طوفانوں میں یا بارشوں میں روڑ جاتے ہیں، اچھا، ضائع ہو جاتے ضائع ہیں، ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ چیمپئن شپ جس بندے کی لگتی ہو وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ بالکل جی، تو شوق ہمارے علاقے کی اوکھی شوق ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، سخت اور مشکل لگڑ ہے۔ بیری باز والا ہاں مسئلہ وہ بھی بھی ہے ہے، اس وہ ایریے بھی میں۔ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس اس ایریے میں جو پرندے آپ اڑاتے ہیں وہ کون کون سی نسلوں کے آپ کے پاس پرندے ہیں؟ کیسے پرندے پرفارم کرتے ہیں اسٹرکچر وائز اس ایریے میں؟ فہد بھائی ہمارے پہلے جو پرندے تھے نا 10 جی کے 2010 سے پہلے نا وہ دیسی پرندے تھے، اچھا ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر یہ کبوتر بازی تیز ہو گئی ہے، تو اس میں ٹیڈی گولڈن بھی آ گئے ہیں، جی آپ کو پتہ ہی ہے نا، بالکل جی، یہ کبوتر بھی لازمی ہے، وقت کی ضرورت ہاں ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس 10 کے بعد 2-3 بلیڈیں ایسی تھی جو ہمارے گھر میں اڑی ہیں، ان کے بچے ہم نے اڑائے ہیں۔ جی ایک ٹائگر بلیڈ تھی، ایک سلطان بلیڈ تھی، صحیح، یہ ابھی تک 25 آ گیا ہے، ابھی تک یہ اڑ رہے ہیں، 2 3 4 5 ان کے بیٹے پوتے پوتیاں مورے لگواتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے استاد بھی ہمارے ساتھ ابھی بہت تعاون کرتے ہیں۔ تو اسٹرکچر وائز اس ایریے میں کس طرح کا پرندہ کامیاب ہے؟ چھوٹے سائز کا یا بڑے سائز کا، میڈیم سائز کا، کیسا پرندہ؟ فہد بھائی بڑا سائز کا پرندہ نہیں کامیاب ہے، میڈیم سائز کا پرندہ، میڈیم سائز، اچھا تقریباً سمارٹ پرندہ کامیاب ہے، جی ٹھیک ہے۔ جو سیلکوٹی بھی کامیاب ہے، پر اس میں تھوڑے سے وہ ویٹ میں زیادہ ہوتے ہیں نا، اچھا، ویٹ والا پرندہ ہمارے علاقے میں نہیں کامیاب، نمی بھی ہے ادھر تو موسم گرم بھی بہت ہوتا ہے۔ تو استاد جی صبح جب آپ پرندے اڑاتے ہیں صبح کے وقت موسم ادھر کیسا ہوتا ہے؟ ہوائیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ جی صبح کے وقت مشکل وقت ہوتا ہے، اچھا، ہوائیں پرندے بھی رک ہوتی ہیں، جاتے ہاں ہیں؟ رک جاتے ہیں نا، جی جو بندہ زیادہ محنت کرتا ہے نا جی، تو اس کی کامیابی بن جاتی ہے، بات یہ ہے کہ جو جس کی پریکٹس اچھی جس ہوگی کو کچھ سمجھ ہے جی وہ بندہ کامیابی آگے وہ اس کی آگے ہو چلا جاتی جاتا ہے ہے۔ جی، تو ٹھیک ہے۔ تو استاد جی اس ایریے میں کبوتر بازی فکس ہوتی ہے یا اوپن ہوتی ہے؟ کبوتر جو پابند اڑائے جاتے ہیں پنجاب کے قانون کے اچھا مطابق ہم پنجاب اڑاتے ہیں، قوانین کے تحت جی اوپن اڑتے ہیں، کبوتر اڑائے جاتے ہیں؟ جی جو کبوتر کم ہے اس کی جگہ نیا ڈال دیتے ہیں۔ اور استاد جی آپ 1 to 1 بھی کھیلتے ہیں مقابلے یا جی صرف الحمدللہ جی، جی میں تقریباً 8-10 سال سے 1 to 1، پچھلے سال میرے جیٹھ میں تقریباً 20-25 مقابلے تھے، میں نے سارے مقابلے ون کیے ہیں، ماشاء سارے اللہ جی، مقابلے ماشاء اللہ تقریباً 25 کپ میں نے اڑائے ہیں پچھلے سال، جی، کئی کپوں میں چیمپئن بنا ہوں، کئی کپوں میں دوسرے نمبر پہ آیا ہوں، تیسرا چوتھا پانچواں یہ اتنے نمبر، کیونکہ 25 کپوں میں نے حصہ لیا ہے، چیمپئن میں بنا ہوں تو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں بھی میرا آیا ہے۔ تو استاد جی آیا ایسی کون سی بات ہے کہ پچھلے 15 سال سے آپ کی چیمپئن پرفارمنس ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبوتروں کے اوپر کچھ لوگوں کی محنت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس کبوتر ایسے اتنے اچھی بریڈز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس جو اچھا دانہ پانی ہوتا ہے، یا یہ سارا 3 چیزیں ہیں، یا جو کبوتر بازی کے اندر ایسے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ نہیں بتاتے؟ تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی اتنی لاجواب اور چیمپئن پرفارمنس 15 سالوں سے آ رہی ہے؟ تو اگر آپ بتانا چاہیں نیش کی نظرات کے لیے کہ وہ ایسا کون سا راز ہے؟ فہد بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ سب بندوں کو میری یہی نصیحت ہے، گھر کے جو پرندے ہوتے ہیں نا جی تھوڑے کم کریں، گھر کے نا جی 10 بچے کرا لیں، اپنے گھر کے جو پرندے ہیں نا سب سے اچھے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کا آج کل دوڑ رہے ہیں لوگوں کے پیچھے، اس کے پاس بڑے اچھے جوڑے ہیں بچے لے کے آئیں گے،
تو میری تعداد میں نے کبوتر پر پوٹی کم کرتا ہوں. اچھا کوشش ہوتی ہے 30 35 40 50 کبوتر میں پر پوٹی کرتا ہوں, چاہے جیٹ ہے چاہے ایسو ہے. جی تو یہی راز ہے. اچھا سلیکٹڈ برڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس اپنے گھر کے جو بریڈر کبوتر ہیں, ان کے بچے آپ آگے پار اکھاڑ کے مقابلوں میں لے کے آتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے کہ ان کی پریکٹس اچھی ہے, اور اس کے علاوہ جو بلڈ وائز ان پرندوں کی جو جتنی خصوصیات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس لیے آپ کی پرفارمنس جو ہے اتنی اچھی آ رہی ہے. جی جی. اور استاد جی ساتھ میں دانے پانی کا بھی کچھ عمل دانے دخل؟ پینے پانی کا تو مین مسئلہ ہے. اچھا دانا پانی بھی جو اچھا لوگ آج کل جو ہمارے علاقے میں نئے آئے ہیں نا شوق جی میں, ٹھیک ہے, کبوتروں کو جو باجرہ ہے نا یہ جی سخت نقصان دہ ہے. اچھا باجرہ جو ہے نا, یہ ہمارے استاد عثمان مہدی صاحب یہ کہتے ہیں, جی سیف اللہ صاحب یہ بات بتاتے ہیں کہ کم سے کم شوق کے دنوں میں, جن دنوں میں آپ نے کبوتروں کو مورو لگوانی ہے, جی جی کم سے پکی کم پھرتوں میں یا پکی سٹیم والے دنوں میں. کم سے کم کبوتروں کو نا ایسا باجرہ نہ ڈالیں کہ جس میں کبوتر کا پوٹ رک جائے جی یا آپ کا نقصان ہو جائے. اتنے کپ بنا اڑاتا ہے نا, جی بالکل جی. تو یہ مین وجہ ہے کہ باجرے کی. اچھا باجرہ نہیں دینا چاہیے, ایسی ڈائٹ دینی چاہیے باجرہ ڈائجسٹ ہو لے کے جائے. آئے آپ, جی دیسی لے کے آئے, رجحان والا باجرہ جی ہے وہ اچھا باجرہ ہے. اچھا تو میرے گھر میں میرے اپنے اڑتے ہیں اور یا میرے استاد کے اڑتے ہیں. اچھا باہر سے آپ پرندے نہیں نہ لے کے آتے؟ یہ 2 3 4 سال 5 سال سے پہلے میں لیتا تھا, اچھا ٹھیک ہے, تو وقت سے میں نے چینجنگ کیا یار, نہیں پھر استاد مجھے اچھے مل گئے ہیں. استاد جی ابھی آپ نے بات کی ہے دانے پانی کی کہ دانا پانی اچھا ہونا چاہیے, تو کچھ ہمارے شوقین حضرات ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں, تو یہ جو پروفیشنل میڈیسنز ہیں, کچھ لوگ دیسی نسخہ جات پہ جا رہے ہیں, دیسی نسخہ جات یوز کرتے ہیں, تو کیا یہ جو اب آج کل پروفیشنل میڈیسنز آ رہی ہیں تو انہیں یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس ایریے کے حوالے سے آپ بتائیں. ٹیکسلا فہد کے بھائی ایریے میں جو جیٹ ہے نا, جی جیٹ میں جو امپورٹڈ ہے نا چیزیں, جی تو ہم نے پہلے کبھی نہیں یوز کی تھی, اچھا یہ 2 3 سال سے کر رہے ہیں, پر استعمال کرنے کا فن ہو بندے کے پاس, طریقہ کار ہو, جی مقدار کا طریقہ کار ہو, یہ نہ ہو کہ چیز پڑی ہے تو پتہ ہی نہ ہو, وہ بھی نقصان ہے. تو استاد جی کچھ لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ بادام جو ہوتے ہیں وہ بھگو کے دینے چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبوتروں کو بوائل کر کے دینے چاہیے, کہ آپ کی نظر میں کبوتروں کو بادام بوائل کر کے دینے چاہیے ابال کے, جس طرح کچھ لوگ دیتے ہیں کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, مجبوری ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ چولہے کے اوپر رکھ کے جلدی اس کا یہ چھلکا جلدی اتر جائے, ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس, فہد تو بھائی ابال کے دینے چاہیے نہیں دینے فہد چاہیے؟ بھائی پہلے میں بھی ایسے ہی کرتا تھا نا, جی جی رات کو پانی میں بھگو دیتا تھا, جی جی تو صبح پھر ایسے چھلکے اتر جاتی تھی. تو یہ 2 3 سال ہو گئے ہیں, تھوڑا سا مسئلے ہوتے ہیں نا, ہاں جی جی بال بچار ہو گئے, بچے بھی جی ہیں, ٹائم ٹھیک ہے, نہیں ہوتا, ہاں ٹائم ٹائم کا مسئلہ ہوتا نوکری بھی ہے, ٹھیک ہے, تو صبح ہم ابال کر لیتے ہیں. ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابال کے دیتے ہیں تو کوئی اس میں اس میں تاثیر چینج نہیں ہوتی؟ تاثیر چینج نہیں ہوتی. کم سے کم نا جس میں آپ نے پانی کے اوپر بادام ڈالے ہیں پانی میں جی اور چولہے کے اوپر رکھے ہیں نا, تو کم سے کم آپ چولہے کے پاس بیٹھیں. اچھا یہ ایسی لاپرواہی ہے نا, 1 سیکنڈ میں بادام آپ کا آگ خراب کر دے گی. تو استاد جی جو ٹائمنگ کی بات ہے. بات کریں جو وہ کرتے ہیں, آپ پکی پھرتوں میں پرندوں کو لے کے آتے ہیں, اس دوران کبوتروں کو آپ باجرہ دیتے ہیں نہیں دیتے, یا صرف آپ باداموں کے اوپر رکھتے ہیں؟ باجرہ فہد بھائی ہم تقریباً 20% باجرہ اچھا کھاتے ہیں. باجرہ ڈالتے ہیں, ہاں شام کو ایسے نوک لگاتے ہیں یار, چلو ان کا وہی جو ان کا ڈیلی کی عادت بنی روٹین ہوئی ہے نا, وہ پوری ہو اور جائے. پوری ہو جائے نا. اچھا وہ باجرہ بھی لازمی ہے کہ باجرہ وہ لے کے آتے ہیں ملتان والا, دیسی باجرہ, ہاں رجحان والا, اچھا وہ نقدار باجرہ ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, اور جو ہم نے استعمال کیا ہے 2 گھنٹوں میں وہ ہضم ہو جاتا ہے. اچھا بس یہ شرط ہے. استاد جی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باجرہ جو ہے کہ وہ جو ہضم ہے وہ لیٹ ہوتا ہے, تھوڑا دیر سے جی ہوتا جی ہے, جی. تو اس سے پہلے بھگو کے دینا چاہیے. تو اس ویدر کے حساب سے جو ٹیکسلا کا ویدر ہے, یہ سنا ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے اس ایریے میں, تو اس ایریے میں جب آپ باجرہ دیتے ہیں تو کبوتر واپسی کر لیتا ہے, گھر آ جاتا ہے, کیونکہ جس کے پوٹ میں دانا ہو وہ تو کبوتر گھر آتا ہی نہیں, اوپر سے جھنڈی ہو جاتا ہے.
जेठ में जो कबूतर के पोट में दाना होता है ना, उसका मसला बन जाता है। जी ठीक है। असू में जो हमारे उस्ताद है ना, जी हम खुद भी उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माशाल्लाह। उस्ताद यही कहते हैं कि थोड़ा बहुत 10% बाजरा लाजमी होना चाहिए। अच्छा, जेठ में भी? नहीं, असू में, असू में? असू में क्योंकि भूख से भी कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं। जाहिर है, जो भूखा होगा तो जैसे उसके पास एनर्जी लेवल कम होगा तो वो भी ऊपर से ये झंडी हो लाजमी जाता है है, जल्दी आ कि जाता है। सुबह पोर्ट में असू में ना दाना लाजमी है। अभी असू शुरू है ना जी भाई, अभी भादरा है, भादरे के बाद असू की हम 9 महीने के बाद असू शुरू है। असू में हम लोगों ने कपड़ आने हैं सब। तो उस्ताद जी, क्या असू का दाना पानी और रूटीन और जेठ की कुछ चेंज होती है, या कबूतर भी चेंज होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, आप चेंज करते हैं, या ये चीजें सेम ही होती हैं? फवाद भाई, ये तो एक गलत बात है ना। जी मेरे जेठ में भी वो जोड़ रहे हैं, अच्छा, तो असू में भी असू वही में भी वो परफॉर्म कर जोड़ रहे रहे हैं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और दाना पानी की जो रूटीन है? दाना पानी थोड़ा सा है ना, चेंजिंग करना पड़ता है। चेंजिंग क्या, जेठ में पूरा लगाते हैं लाग, अच्छा लाग पूरी लगाते हैं, साथ कहते हैं जी पूरी जी लगाओ। तो असू में जिस वक्त हम गलती करेंगे ना, वो नहीं बैठेंगे शाम को, ठीक, ज्यादा दाना पानी लगाएंगे ना, ओवर टाइम हो जाते आउट हैं ऑफ हाँ। हो जाएंगे। तो इसमें आप मुझे ये बात बताएं कि इस एरिया में गर्म इलाका है, आप इधर कबूतर को असू में गर्म करते हैं, नहीं करते? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह गर्म करते हैं। और जेठ में कबूतर को ठंडा भी करते हैं? ठंडा भी मौसम के हिसाब से ना, करना ज्यादा पड़ता है। गर्मी हो जाए ना फिर ठंडा कर लेते हैं। तो वैसे उस्ताद जी, आप क्या कहते हैं, जो नए शीन हज़रात हैं जो कबूतरों को ठंडा करते हैं तो उनसे अक्सर कबूतर खराब हो जाते हैं? फवाद भाई, ठंडा करे ना तो उसका हल भी होना चाहिए ना। जी ठीक है। बिल्कुल, तो मौके की मुनासबत से कबूतर को ठंडा करना ठंडा चाहिए। ठंडा जी साब इलायची भी जी उससे हो जाता है। ठीक है। अच्छा फिर उसके हिसाब से गर्म भी करना चाहिए ना, बिल्कुल, मिसाल है कि मुतदिल रखेंगे कबूतर को तो बराबर तब भी हाँ बराबर जी। ना, मुतदिल ही जी कबूतर उड़ता है। ठीक है। फिर वो मुतदिल जो कबूतर होता है ना, वो जो खेल पानी होता है ना, जी उसको फिर वो मानता है ठीक है। कबूतर। कबूतर ज्यादा ठंडा हो गया तो दवाई उसको नहीं लगेगी, ठीक है, तो गर्म भी हो गया तो फिर भी मसला हो तल्ख हो जाता है। हाँ। जाएगा तो वो भी। तो उस्ताद जी, जो एक फेट कबूतर होता है, दुराने प्रवास जो कबूतर वापस आता है, दिन को आता है, 2 बजे आता है या शाम को आता है प्रवास दे के, तो वापसी पे आके कबूतर को पानी पे जाना चाहिए फेट कबूतर को, या उसे दाने के ऊपर जाना चाहिए? आपकी नजर में जो आपका एक्सपीरियंस है कि फेट कबूतर दाने पे जाए या पानी पे जाए? फिर कबूतर जो है ना वो पानी पे नहीं जाता। दाने पे जाता है। हाँ, वो भूख महसूस करता है। 5-10 मिनट बाद ना वो मालिक को बोलता है कि मुझे डाल कुछ। ठीक है उस्ताद जी, ये बात आपसे इसलिए की है कि साथ में फेसबुक के ऊपर कुछ दोस्त भाई हैं, वो साथ में मैसेज भी कर रहे हैं। पानी भी लाजमी है, कबूतर ज्यादातर पानी पे भी जाते हैं। अच्छा ठीक है। कुछ कबूतरों की आदत होती है ना, वो जी जी खून होता है उनका, कबूतर की अच्छा, ज्यादा ब्लड वाइज भी मिजाज होते हैं कुछ कबूतर परिंदों का के। अपना मिजाज होता है ना। अपना ही हिसाब लगा ले, रमजान में हमने रोजा रखा है। जी ठीक है। कुछ बंदे होते हैं पानी की उनको प्यास ज्यादा लगती है जी ज्यादातर। कुछ बंदे होते हैं पहले वो फ्रूट खाते हैं, जी ठीक है, उसके बाद पानी पीते हैं, यार पानी लग ना जाए। बिल्कुल इंसान का दिमाग तेज है ना, जी जी ये परिंदा है, ये तो इसको तो खुद इंसान ने आगे पीछे लगाना है ना। बिल्कुल। जैसे वो तो दोनों चीजें जी, मानता है। जिस रूटीन पे आप परिंदे को रखेंगे परिंदा उसी तरह वो चला परफॉर्म जाता करेगा। है। और उस्ताद जी, कुछ दोस्त भाई हमारे शकीन हज़रात अक्सर ये बात करते हैं, चैंपियन पर्सन, सीनियर लोग, उस्ताज़ कराम जो नए आने वाले शकीन हज़रात हैं, उनको कहते हैं जी कि हमारे पास ब्रीड्स ही ऐसी हैं कि हम कबूतरों को कोई दाना पानी नहीं लगाते। तो क्या आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि दाना पानी, ये बात सच है या झूठ है? नहीं, कि ये झूठ है। झूठ है ना? झूठ है ये बड़े उस्तादों की वीडियो मैं भी खुद रोज मेरे जी पास आती है। पूरे पाकिस्तान की कोई वीडियो बयान मेरे पास आती है फेसबुक पे, ठीक सब झूठ है। सब अपने इस तरह वो बड़े उस्ताद कहते हैं कि फिर 150-200 जोड़ा क्यों लोगों रखा ने हुआ रखा है, हुआ है। बिल्कुल जी, ठीक आपने है। ठीक बात फिर की 2 जोड़े रख लेना, जी। ये अच्छा, झूठ है। दाना पानी की बात ही नहीं है दाना तो क्या? पानी तो लाजमी है। लाजमी है। मेरा उस्ताद यही कहता है कि जिस बंदे ने दाना पानी नहीं लगाया तो वो कबूतर उस तरह परफॉर्म नहीं उसका करते। कबूतर जेद की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल जी। तो उस्ताद जी, गपशप तो होती रहेगी, साथ में शाम भी हो रही है, तो आपके वो चैंपियन कबूतर, चैंपियन ब्रीड्स लोगों को बड़ा इंतजार है, फर्स्ट टाइम पिजन प्राइड के प्लेटफॉर्म शाम से में आज वो कबूतर दिखा रहे हैं दोस्तों भाइयों को। तो दोस्तों, अभी आपको काफी इंतजार था,
کہ استاد ملک یار صاحب کے پرندے دکھائیں، تو فرسٹ ٹائم ابھی آپ کو وہ پرندوں کا شو کروا رہے ہیں جی ویورز، اب آپ کو استاد ملک یار صاحب کے ان چیمپئن کبوتروں کا شو کروا رہے ہیں جن کے ساتھ پچھلے 15 سال سے ان کی چیمپئن پرفارمنس آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ ان کا مین کبوتر ہے، اس کے بارے میں استاد جی بتائیں گے۔ اب جی ذرا اس کا پورا ویو لینے دیں۔ جی استاد جی، یہ آپ کی کون سی بریڈ ہے؟ جی یہ ہمارا ٹائگر بریڈ ہے یہ۔ اس کا کندے کا شو کروائیں جی یہ لیں دوستو، جاڑ کا موسم ہے، کبوتروں کے پر 10-12 سال کا بڑا کبوتر ہے۔ ہاں جی، آئس کلوز اپ لینے دیں، ذرا آنکھ کا شو کروائیں۔ استاد جی یہ کبوتر خود بھی اڑا ہوا ہے؟ جی 6 سال لگاتار ہو رہا ہے، جیٹ اور اسو دونوں چیمپئن کبوتر ہے جی۔ اب آگے سے اس کے بچے بھی سٹیم کے بچے اڑ رہے ہیں، اس کے پوتے بھی اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ دوستو یہ استاد جی کا موسٹ فیورٹ کبوتر ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے اس کی پرفارمنس اور اس کے بچوں کی پرفارمنس بڑی لاجواب اور چیمپئن رہی ہے۔ 16 میں اڑا ہے پنجاب پہلی دفعہ اسو میں۔ سر جی آپ کے ان پرندوں میں ایسی کون سی کوالٹیز ہیں کہ آپ ان کو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں؟ جی فواد بھائی یہ کبوتر بس ہے تو نسل وائز ٹیڈی گولڈن ہی ہے جی ٹھیک ہے۔ ان کا خون اچھا ہے، مجھے پسند آ گیا ہے، انہوں نے مجھے رستے میں نہیں چھوڑا، ہمیشہ چیمپئن پرفارمنس دی ہے۔ یہ 10 گھنٹے کے اوپر گئے ہیں، 2 گھنٹے اتنی محنت میں نے کی ہے تھوڑی سی جی تو 12 گھنٹے خود میں چلے گئے، 10 گھنٹے ان کی اپنی ایوریج ہے۔ ایکچوئل پرواز ان کی 4 سال خود میں نے اس کو دوائی نہیں لگائی، اس کبوتر کو دوائی اس نے نہیں مانی، اتنی اچھی بلڈ سے پرفارمنس تھی۔ ماشاءاللہ جی دوستو، 4 سال اس نے دوائی نہیں۔ اور اس کے جو بچے ہیں آگے سے ان کی پرفارمنس بھی ایسی ہی ہے؟ جی جی الحمدللہ، پوتے بھی ہیں جی۔ تو یہ شعیب بھائی کے ہاتھ میں جو پرندہ ہے اس کے بارے میں بتائیں، یہ کون سا پرندہ ہے آپ کا؟ جی یہ ہمارا ٹیڈی کبوتر ہے جی، اس کا بچہ پچھلے جیٹھ میں بہت ہی اچھا اڑا ہے، پہلے دن بھی طوفان میں بیٹھا ہے، 7ویں پھرتوں میں، اور چیمپئن کبوتر ہے اس کا بیٹا۔ یہ ٹیڈی کبوتر ہے، اس کے ساتھ میں نے انسان ٹیڈی ڈالی ہے۔ دوستو یہ استاد جی ابھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بریڈنگ میں جتنے بھی پرندے موجود ہیں پہلے اڑا کے ان کی پرفارمنس دیکھ کے پھر آگے سے یہ پیرنگ کرتے ہیں ان کی، تو ویسے یہ پیرنگ نہیں کرتے کبوتروں کی، پہلے بلڈ وائز انہیں چیک کرتے ہیں ان میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی جاڑ میں پڑا ہوا ہے، ذرا پنجوں کا شوق کروائیں۔ پنجوں کا شوق کروائیں۔ اب اس کا پورا ویو لینے دے۔ دوستو اس وقت ٹیکسلا سٹی میں استاد ملک ایاز صاحب کے کبوتروں کو آپ کو شو کروا رہے ہیں، ان کے پاس انتہائی نایاب قسم کے پرندے موجود ہیں۔ یہ جی ہماری چیمپئن مادی ہے جی، اس کا نام ہے چڑی، ٹھیک ہے، یہ اس کا ویو ہے، اس کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اڑے ہیں، یہ پچھلے جیٹھ میں بڑی اچھی اڑی ہے جی، بہت ہی چڑی نام ہے اس کا جی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کندے کی شوق کرے، ٹھیک ہے، یہ چیک کریں۔ استاد جی آپ کندا کس طرح کا لائک کرتے ہیں؟ کچھ دوست بھائی کہتے ہیں کہ 9واں کندا تھوڑا باہر ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں 9واں 10واں برابر ہونا چاہیے، تو آپ کس طرح کا کندا لائک کرتے ہیں؟ چلو یہ بھی لازمی ہے، 9واں بڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے۔ جو کبوتر
अच्छा उड़ जाए ना वही अच्छा होता है जी। हाँ, ये हर कुंदे का कबूतर हाँ उड़ता है। उड़ जाता है। बड़ी दुम वाला भी उड़ रहा है, जी ठीक है, छोटी दुम वाला भी उड़ रहा है, ठीक है। बस ये अल्लाह ताला की अपनी अता है, जी जिसको इज्जत दे दी। बिल्कुल जी। उस्ताद जी इसका पूरा व्यू लेने दे। दोस्तों इस वक्त टेक्सास सिटी में 15 साल जेट चैम्पियन असू चैम्पियन उस्ताद मलक एजाज साहब के इंतहाई नायाब किस्म के कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं, साथ में इंतहाई इल्मी गुफ्तगू भी हो रही है। तो नेश की नजरात को आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने में भी मिलेगा। ये उस्ताद जी की चिड़ी मादा है जो जेठ और असू उड़ी हुई है माशाल्लाह। ये इंसान टेडी है, ये 3 साल चैंपियन रही है। ये मेरे उस्ताद के घर की है। दोस्तों ये उस्ताद मलक एजाज साहब बता रहे हैं कि ये उनके उस्ताद मोहतरम की तरफ से उन्हें गिफ्ट आया है। इंसान टेडी, इंसान टेडी नाम है इसका, और इसकी परफॉर्मेंस भी इनके पास बड़ी लाजवाब रही है। अभी जोड़ों में है। अभी ये ब्रीडिंग के लिए इन्होंने रखी हुई है। थोड़ा क्लाउडली मौसम है, बादल हैं, हालांकि इधर उस्ताद जी के पास लाइटिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो क्लाउड होने की वजह से कुछ उस तरह से वीडियो सही नहीं हो रही। फिर भी हमारी कोशिश है दोस्त भाइयों को अच्छा से अच्छा शौक देखने में मिले, क्योंकि कुछ दोस्त भाई आंखों के ऊपर फोकस करने का कहते हैं कि हाँ के ऊपर ज़रा फोकस किया करें। उस्ताद जी एक चीज़ आप ये बताएं कि कबूतर में आंख का भी कोई किरदार होता है आपकी नज़र में, या आप ये चीज़ फवाद नहीं भाई आँख का भी लाजमी है, पर जो हमारी समझ में बात आती है कि रिंग कबूतरों के थोड़े से लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, ये कबूतरों जो के कबूतर की आंख में रिंग्स होते हैं उनका किरदार होता है जी। हाँ जी जी, ठीक है। जो इनका काला तिला होता है ना, जी जी जितना बारीक होगा वो कबूतर माशाल्लाह अच्छा बैठेगा। जो काला दाना होता है ना जी जी। आँख में, वो बारीक जितना होगा उतना अच्छा कबूतर वापसी करेगा, अंधेरे में आएगा। अच्छा दोस्तों ये उस्ताद जी के कहने का ये मकसद है कि कबूतर की आंख का जो तेल होता है, आयरस होता है, उसे बारीक होना चाहिए। जिन कबूतरों का वो तेल बारीक होता है वो कबूतर जो है वापसी अच्छी करते हैं। ये उस्ताद जी ने एक टिप दी है नेश की नज़रात को। ये अभी उस्ताद जी बताएंगे भी इनके हाथ में ये कबूतर है, ये क्लियर करते हैं आप लोगों को नेश की नज़रात को। अभी तो शाम का वक्त है और वेदर भी कुछ क्लाउडली है। ये उस्ताद जी ये इसके बारे में बता रहे हैं, ये ये जो सुल्तान काला कबूतर है, ये इनका सुल्तान कबूतर है। चैंपियन कबूतर है, लगातार हो रहा है। माशाअल्लाह। उस्ताद जी जरा कुंदे का शो करवाएं। माशाअल्लाह। उस्ताद जी इसका पूरा व्यू लेने दे। दोस्तों ये जितने भी बर्ड्स अभी आपको शो करवा रहे हैं ये सारे स्टैम्प के नीचे पहले आए हैं, उस्ताद जी ने उड़ाए हुए हैं। इनके माँ बाप भी हमारे पास ही। उस्ताद जी ये कबूतरों में जो पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह कुछ लोग अडी जोड़ ये कुंदा ये सारी चीजें देखते हैं, क्या कबूतर में अडी और जोड़ का भी कोई किरदार होता है? जी होता है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जोड़ का भी लाजमी है, ठीक है। ज्यादातर बैठी हड्डी वाला भी कबूतर ठीक होता है, जी हड्डी वाला भी ठीक ही होता है, पर कम से कम कबूतर में ना जिस्म में जो हड्डी के साथ बंदा हाथ रखता है ना, जी तो मलम जो नरमी है ना नरमी है जी, वो लाजमी होगा। रेशम नरम और हाँ, जो मुलायम कबूतर कबूतर होना हड्डी से सख्त होते हैं उस्ताद लोग कहते हैं कि वो नहीं अच्छे होते, जी। ठीक है। ये हमारा कबूतर है जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कबूतर है।
یہ ہماری نسل ہے جارج راسل ڈاسل، ٹھیک ہے، جی یہ ہمارا چیمپئن کبوتر ہے، ٹھیک ہے، خود بھی اڑا ہے، ابھی اس کے بچے بھی اڑ رہے ہیں، تو ابھی پھر ہم نے ان کو یہ تیار کیا ہے اصل کے لیے، ٹھیک ہے، تقریباً ماشاء اللہ اچھا کبوتر ہے، بڑے ہی مقابلے اس کبوترے نے وین کروائے ہیں آپ؟ کروائے ہیں ماشاء اللہ، بہت کندے کا بھی کرے۔ دوستوں استاد جی کے پاس ورائٹی تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، پچھلے 15 سال سے شو کر رہے ہیں، چیمپئن پرفارمنس ہے، تو کچھ سلیکٹڈ برڈز ہیں ہر نسل میں سے، ان کا آپ کو شو کروا رہے ہیں، اور استاد جی کے پاس ویسے نسلیں بھی 3-4 ہی پڑی ہوئی ہیں جو ان کے استادوں کے گھروں سے آئے ہوئے پرندے ہیں، انہیں کو آگے لے کے یہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ جی، بڑا ہی خوبصورت پرندہ ہے یہ۔ تھوڑے استاد جی یہ فیمیل ہے شعیب بھائی کے ہاتھ میں؟ نر ہے، نار ہے، اچھا، یہ بھی استاد جی اڑایا ہے آپ نے پہلے؟ یہ چیمپئن کبوتر ہے جی، دوستوں ایک اور چیمپئن کبوتر کا آپ کو شو کروا رہے ہیں، یہ خود بھی اڑتا ہے، اس کے بچے بھی اڑتے بھی ہیں، اڑتے ہیں۔ یہ استاد جی آپ کے گولڈن کبوتروں میں گولڈن سے ہی کبوتر ہے، یہ ہمارے جوڑے ادھر پڑے ہیں میرے شاگرد کے پاس، جی یہ اس کا بچہ ہے، یہ خود بھی اڑا ہے، اس کے آگے سے بچے بھی اڑے ہیں، ماشاءاللہ۔ ابھی بھی تیاری میں ہے۔ پھر بھائی پورا ویو لینے دے سکتے۔ جی دوستو بیچ میں اذان کا وقت تھا، ہم نے خاموشی اختیار کی، اب یہ استاد جی کے ہاتھ میں ایک اور چیمپئن کبوتر ہے جس کا آپ کو شو کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی فہد بھائی، یہ کبوتر ایسا کبوتر ہے جی ماشاءاللہ، پچھلی بار اسو چ 9-10 کپ اڑا ہے، اس جی چیمپئن کبوتر ہے، یہ تقریباً اسو نے جتنے کپ بھی اڑا ہے یہ ماشاءاللہ نیرے چ بیٹھا ہے جی، یہ چیمپئن کبوتر ہے، پچھلے سال اسو نا خود بھی چیمپئن ہے، اساں بھی انشاءاللہ اس چیمپئن کو اڑایا جی۔ استاد جی جو آپ آنکھ میں رینز کی بات کر رہے تھے، دوستوں بھائیوں کو بتاتے ہیں اس کی آنکھ میں رینز بھی موجود ہیں۔ فہد بھائی یہ ہوں گل اس طرح نہیں کہ ہوں نیرا ہو گیا نا، جی جی لائٹاں لگا میں رات کی جڑی اکھ کبوتر نہیں چینج ہو نہیں، بالکل، لائٹ سے نا اکھ چینج ہو نہیں، ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کبوتر ہے، یہ انامی کا نامی کبوتر ہے، اس سے اسی مثال ایک شوق کا رکھ رہی ہے۔ تو استاد جی جاتے ہوئے رات کا وقت ہے، اندھیرا بھی ہو گیا ہے، اب دوستوں بھائیوں کو پھر کسی دن آپ کے مزید کبوتروں کا شو کروائیں گے، تو جاتے ہوئے آپ جو ٹیکسلا کی کبوتر بازی ہے جو نئے شائقین حضرات ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ فہد بھائی میری کوشش یہ رہی کہ ٹیکسلا ساڈا شہر ہے، ٹھیک ہے، شہر سے بندہ دعائی کا رکھنے تاکہ ہر بندہ کسی استاد پیچھے نہ دوڑے، آپ خود محنت کرے، ٹھیک ہے، محنت کر کے اگے آوے، مثال کہ جتھے کوئی فرق ہے کسی دوست ہاں کسی پائیاں کوئی سینئر بندہ اسا پوچھ کے نہیں، اج کل یہ ٹریڈ چلے ہے، اج اس نے شگرد پایا جو چیمپئن بنا ہے، اسا چھوڑ کے اس نے پایا جو، یہ چیز اساں نہیں پسند، خود کدے تھوڑی جی محنت کرو خود کرو اپنے شوق نہ مزہ آوے نہیں، ٹھیک ہے، اسی دیسی بندے ہاں، دیسی شوق کرنے ہاں، میری کوشش ہونی ہے میں ہر بندے جتنے پہ ہاں مارکیٹ چ پہ ہاں میں ہر بندے سمجھانا، اور بندے میری سننے بھی تے جڑے مخالف ہون پھر انہوں نے تو ساڈے کول کوئی حل نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہاشم بھائی حسن عبدال ہاشم عوان صاحب، ہاشم عوان صاحب ساڈے بھائی نو، چھوٹے بھائی ساڈی جی بہت بڑی عزت کرنے، ٹھیک ہے، ٹف ٹائم دینے اصل انہوں نے مقابلہ بھی ہونے ہیں شوق چ، ٹھیک ہے، بڑا مزہ آنے پھر فون کر کے ماں یہ گل آخنے استاد جی ماشاءاللہ مزہ آیا ہے شوق نہ، تساں بھی اچھی شوق کی ہے،
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦਾਤ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ अच्छी शौक करना है चैंपियन बनना है अच्छी शौक करना है अच्छे कप उड़ाने ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸਬ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨਸਬ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਸਾਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਫ जी दोस्तों भाइयों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही फिर हाज़िर होंगे उस्ताद जी के पास एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।